ایک شہر جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا اور جس میں بسنے والی قوم کو ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کا وہ مقام بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلان عام کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا، اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ انسانی یادداشت میں اس کی کوئی مثال کبھی لکھی ہی نہیں گئی۔ جب اللہ کو ان کا راستہ ناپسند ہوا تو پھر فیصلہ ہوا اور پل بھر میں پوری قوم بستی سمیت الٹ گئی اور ایک ایسی تباہی جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، اور یہ شہر تھا سودوم جو آج کے جارڈن اور فلسطین کے درمیان واقع دو مشہور بستیوں میں سے ایک تھا۔ سودوم اور عمورہ۔ سودوم وہ سرزمین تھی جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے، باغیچے ہرے بھرے تھے، فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں کو کبھی گمان تک نہ گزرا کہ یہی زمین ایک دن انگار بھی برسائے گی۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے، پانی میں مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے الٹ تھے۔ آہستہ آہستہ سختی میں بدلنے لگے۔ ابتدا میں ان کے گناہ چند افراد تک تھے، پھر ایک دن سردار نے مسکرا کر کہا کہ یہ نیا راستہ ہے، اس پہ مزہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ شوق، یہ عادت، یہ بگاڑ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گناہ اب صرف ایک عمل نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ رات کے اندھیرے چھوڑ کر کھلی بیٹھکوں میں اعلان کے ساتھ فیصلے کرنے لگے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے لگے اور فطرت کو بحث کا موضوع بنا دیا۔ ادھر دور شہر بابل میں کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی گئی اور حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یعنی یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ ایک ہی دین، ایک ہی سفر اور ایک ہی مشن سے بندھے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی شام کا مبارک خطہ۔ حضرت ابراہیم ایک شہر میں ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام کو سودوم میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں نبی بنا کر مقرر کیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تھے، روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے بیچ ایک نبی کے دل میں عجیب سی کپکپی اتر گئی۔ کاروان تجارت، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں کی ہریالی، یہ سب اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے درمیان آگے بڑھے، چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہونے لگیں، کیونکہ جو منظر آپ دیکھ رہے تھے وہ صرف دیکھ نہیں بلکہ سچائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی فطرت سے دور، خداؤں سے آگے اور گناہوں کے اندر ڈوب چکے تھے، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے ہٹ کر مردوں کی طرف مائل ہو چکے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام انجام دیتے تھے، اور ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی معمول بن چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔ سودوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، اس سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے اور ان کے ساتھ نامناسب حرکت رکھتے۔ حدیں ٹوٹ چکی تھیں اور بستی اندھے غرور میں ڈوب چکی تھی، اور ان
حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہ کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور فرمایا، میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہاری بھلائی کا راستہ لایا ہوں۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی تو ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے سے بولا، دیواروں کی بلندی ہم نے بنائی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جہاں انسانی فطرت روندی جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے تانا مارا، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر وہ بھول گئے کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورا ایک دور، نسلوں تک حضرت لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی چہروں، انہی بازاروں کے بیچ کھڑے ہو کر پکارتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹو۔ مگر جواب میں ہمیشہ وہی تمسخر، وہی غرور، وہی سرکشی، اور کہتے ہیں یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ منظر ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا۔ آخرکار آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد فرما، اور بس یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ نے مسکراہٹ اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کھانا پیش کیا، مگر جب دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تو آپ کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھری۔ فرشتوں نے فوراً فرمایا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایسی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں جو حد سے آگے نکل چکی ہے، وہاں ایک نبی موجود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے سفارش کی، مگر فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا۔ فرشتے وہاں سے چل پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو شہر میں خبر پھیل گئی کہ لوط کے گھر کچھ خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں۔ یہ سن کر وہی لوگ جو گناہوں میں ڈوب چکے تھے دوڑتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل گھبرا اٹھا، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کس نیت سے آئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر جواب میں وہی ہنسی، وہی غرور اور وہی مذاق۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں سے روک نہیں دیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی سے فرمایا، میری بیٹیاں ہیں، یعنی کہ نکاح کا راستہ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تب فرشتوں نے حقیقت ظاہر کی، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر انہوں نے حکم دیا، تم رات کے کس حصے میں اپنے اہل ایمان کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اپنے ماننے والوں کو جمع کیا۔ رات کی خاموشی میں وہ بستی سے نکل گئے، مگر ایک شخص پیچھے رہ گیا، آپ کی بیوی جو دل سے اس قوم کے ساتھ تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا تھا۔ فجر سے پہلے پہلے زمین لرزنے لگی اور زوردار چیخ آواز فضا کو چیر دیا، اور پھر پوری بستی کو جڑ سے اٹھا کر الٹ دیا۔ آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسنے لگے۔
وہی سرزمین جو کبھی سبز تھی، وہی بستیاں جو نعمتوں سے بھری ہوئی تھیں، پل بھر میں ویران، خاموش اور نشان عبرت بن گئیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور اس پر تہ بتہ پتھر برسائے۔ آج وہی علاقہ بحر مردار، ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر ایسی جگہ جہاں زندگی تقریباً ناممکن ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ جب انسان نعمتوں کو بھول کر فطرت سے بغاوت کرتا ہے اور گناہ کو فخر بنا لیتا ہے تو پھر عذاب صرف آتا نہیں بلکہ مثال بن جاتا ہے۔